فیصل صدر ہے نہیں ہے راجن پور الرحمن الرحیم. تمام دوست جو ڈسٹرکٹ سے تشریف لائے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہم تلاوت قرآن پاک سے. اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں زحمت دوں گا جناب غلام عباس صاحب کو. لیا سے جناب محترم غلام عباس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. والعصر زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین سوا ان لوگوں کے آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی ترغیب دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت شریف کے لیے اگر کوئی دوست آنا چاہے تو نعت شریف کے لیے ہمارے دوست آئے ہیں نا محمد فیصل ریاض سے. روشے پڑھیں. دنیا نہ مجھ کو مال کا انبار چاہیے. دنیا نہ مجھ انبار
آقا مجھ کو تو صرف آپ کا دیدار چاہیے، نظرِ کرم حضور کی ایک بار چاہیے۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ۔ ہماری اس محفل میں جو دوست تشریف لائے ہیں ان میں کاشف شہزاد چودھری صاحب صوبائی صدر ہمارے پیکٹ کے ہیں، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کی کاوشوں کو بھی جو پیکٹ کے لیے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج ہم دوستوں کی اتنی زیادہ تعداد جو یہاں پر جمع ہے، یہ کہا جائے کہ کاشف شہزاد چودھری صاحب کے ہی مرہون منت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پیکٹ کے شہزاد ندیم کیسر صاحب، وہ بھی ابھی پہنچتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک ارشاد صاحب صوبائی صدر ہیں ہمارے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ پہنچنے والے ہیں لاہور سے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اعجاز حسین صاحب، PTU لاہور کے صدر ہیں، اور انصر رضا صاحب وائس پریزیڈنٹ پیکٹ لاہور۔ ہم ان دوستوں کا جو لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشہور ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ضلع مظفر گڑھ کو انہوں نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ میں اپنی پوری پیکٹ مظفر گڑھ کی طرف سے سر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر کاشف صاحب کے لیے مزید تالیاں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دوست تشریف لائے ہیں وہاڑی سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کی بھی کاوشوں کا، ان کا پیکٹ کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہاں سے یہاں تک تشریف لانا، ہم ان کی دل کی عطا گہرائیوں سے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور ڈسٹرکٹ وہاڑی سے جو ہمارے دوست تشریف لائے ہیں محمد شکیل بابر صاحب صدر ہیں وہاڑی پیکٹ کے، اور ان کے ساتھ راؤ اصغر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اور ساتھ یہ 18 دوست آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، اور آپ کی کاوشوں کو بھی سلام۔ ڈسٹرکٹ لیا سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں عامر بودلہ صاحب، ڈسٹرکٹ صدر ہیں یہ، ان کے ساتھ ساجد حنیف صاحب ہیں جنرل سیکرٹری ہیں پیکٹ لیا کے، اور عامر جعفری صاحب سیکرٹری ہیں ہمارے یہ ڈویژن کے۔ یہ بھی ہمیں اعزاز ہے کہ ڈویژن کے ہمارے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی اس میں ہماری محفل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان سے فیصل شاہ صاحب صدر ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور راجن پور سے ہیں احمد خورشید صاحب صدر ہیں راجن پور پیکٹ کے، اور عمران خلیل صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پیکٹ راجن پور کے، اور اس کے علاوہ ان کی پوری کابینہ یہاں تشریف لائی ہے۔ ہم ان تمام دوستوں کے مشکور ہیں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے IT ٹیچرز کو یہاں پر ایک مجمع کی صورت میں دیکھ کر، اور یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ دیر آیا درست آیا۔ ہم لوگ اپنی بقا کی جنگ کے لیے، اپنی بقا کے لیے اور اپنی ہی بہتری کے لیے کاوش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو کارواں ہے، یہ جو ہمارا سفر ہے، انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ۔ میں اپنے جو تشریف لائے ہمارے مہمان گرامی صاحبان، جو کاشف شہزاد چودھری صاحب بھی ہیں، اور باقی دوست جو ہمارے مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہیں، ان سب کے لیے میں ایک شعر عرض کروں گا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آئے ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تالیاں۔ ہم اپنی تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا اپنے ڈسٹرکٹ وہاڑی سے جناب محمد شکیل بابر صاحب کو، جو پیکٹ وہاڑی کے صدر ہیں، اور آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہماری جو ہے اس کاوش کو، جو ہم اپنے مقصد کے لیے ہم چل رہے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں اس کی تقویت دیں۔ جناب شکیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں
جناب کاشف شہزاد چودھری صاحب صوبائی صدر، ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ادھر تشریف لائے، اور اس کے بعد میں ہمارے مظفر گڑھ کے جو دوست ہیں جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے ان کا بھی دل کی تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ بہت مہربانی سر شکیل صاحب اپنی اظہار کر رہے تھے، انہوں نے شکریہ ادا کیا جناب کاشف شہزاد چودھری صاحب کا اور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے دوستوں کا۔ تو میں اپنا تعارف کرانا بھول گیا، میرا نام عمران اقبال خان ہے اور میں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا پریزیڈنٹ ہوں، اور میرے ساتھ ہمارے عمران بابر صاحب پیچھے موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے یہ پیکٹ مظفر گڑھ کے، اور میں اپنے دوستوں کا پیکٹ مظفر گڑھ کے دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں شہزاد علی کیسر صاحب، آپ کے بھرپور تعلیموں میں، جنرل سیکرٹری پیکٹ لاہور، سر آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ سیکرٹری پیکٹ پنجاب، جیسا کہ آپ دوستوں کو سب کو علم ہے کہ 2004 میں آئی ٹی ٹیچر جو ہے وہ بھرتی کیے گئے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو اس وقت سے لے کر 2004 سے لے کر آج 2020 ہے، آئی ٹی ٹیچر کے مسائل جو کہ تو موجود ہیں، لیکن ہمیں آپ کو سب کو یہ خوشی ہے کہ جب سے یہ پیکٹ جو ہے ہماری یہ متحرک ہوئی ہے اور اس نے اپنا کام شروع کیا ہے، ہمارے بہت سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے لیٹرز آئے ہیں محکمے کی طرف سے جو ہماری فیور میں ہیں، اور یہ ساری کاوشیں جو ہیں یہ پیکٹ پنجاب کی ہیں، آپ دوستوں کی ہیں اور کاشف شہزاد چودھری صاحب کی ہیں۔ ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں جناب ملک ارشاد صاحب، سینئر نائب صدر ہے پیکٹ پنجاب کے، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ملک ارشاد صاحب۔ بہت مہربانی سر، شکریہ، آپ نے ہمیں اعزاز بخشا مظفر گڑھ کو، تھینک یو ویری مچ۔ آئیں سر سر لیٹ ہونے کی معذرت سر۔ آپ دوستوں سے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈسٹرکٹ لیا سے عامر جعفری صاحب جو ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور یہاں پر اظہار خیال کریں۔ عامر جعفری صاحب لیا سے، ڈسٹرکٹ لیا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ سب سے پہلے میں کاشف شہزاد چودھری صاحب صوبائی صدر پیکٹ پنجاب، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ایز اے ڈیرہ غازی خان ڈویژن نائب صدر دوم، میرا عہدہ غلط بتایا گیا ہے بہرحال جنرل سیکرٹری کا، تو نائب صدر ہمارے جو ڈویژنل صدر تھے وہ نہیں آ سکے، اس وجہ سے ان کی کوئی مجبوری تھی، ہم نے اپنا پروگرام بھی چینج کر دیا تھا۔ وہ بتانا یہاں مناسب سمجھوں گا کہ ان کے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس وجہ سے نہیں آ سکے اور میں خود یہاں تشریف لایا ہوں۔ اس کے بعد اپنے لیا کے تمام دوستوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی جتنے ہمارے ڈویژن کے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے چاروں اضلاع جتنے دوست احباب آئے ہوئے ہیں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ بالخصوص پیکٹ مظفر گڑھ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں دعوت دی ہے کہ ہم میزبانی کے کام سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد بس اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، شکریہ۔ آئی ٹی ٹیچرز کے مسائل سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ سب سے جو ہمارا جنرل مسئلہ ہے وہ ہمارا سروے سٹرکچر کا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2004 سے ہم لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے ابھی تک ایس ایس کوئی نہیں بن پایا۔
اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی سروے اسٹرکچر موجود ہی نہ ہے، جس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں کا ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی بہت ہی جلد حاصل کر لیں گے۔ بلکہ ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے کاشف سعد چودھری صاحب کے ساتھ، سیکرٹری تعلیم صاحب کی اور وزیر تعلیم صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے اس چیز کا ہم سے وعدہ بھی کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی جاری ہوگا۔ اب ہماری محفل میں موجود ہیں ڈویژنل نائب صدر ملتان ڈویژن جناب عامر اویس صاحب۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈویژنل نائب صدر ملتان ڈویژن عامر اویس صاحب، آپ کی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے جو گاتا ہے زمین و زمن۔ وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن۔ اور جھکا جو سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ صدر محفل جناب کاشف شہزاد چودھری صاحب، صدر پیکٹ پنجاب، ان کے ساتھ آئے دیگر معزز مہمان گرامی اور میرے بھائی جو کہ مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہیں، میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں بہت پرانا اس برادری کا ممبر ہوں، 2004 سے کمپیوٹر ٹیچر جو بھرتی ہوئے تھے، جی بہت پرانا ہوں۔ تو پیکٹ ابھی تو ماشاءاللہ کمپیوٹر ٹیچرز میں اویئرنیس بہت آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ جب ہم تھے تو ہم 6 مہینے کی تنخواہ لینے لاہور جایا کرتے تھے، تو اب تو ماشاءاللہ اب ایک کمیونٹی بن گئی ہے، اور کاشف شہزاد صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اور پیکٹ کی جتنی انہوں نے تشہیر اور اس کے حوالے سے کام کیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو انہوں نے کام کر کے ہمارے لیے جو مختلف کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں آج محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک ایسی کمیونٹی ہیں۔ مگر جو کمی تھی وہ اب پوری ہو رہی ہے۔ جو تحصیل لیول، ضلع لیول، ڈویژن لیول، پنجاب لیول کی باڈیز تھیں وہ بن جائیں گی، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ چاہوں گا کہ باقی جو یونینز ہیں، ایپکا ہے یا پی ٹی یو ہے یا جتنی بھی یونینز ہیں، ان کی طرح ایک کال آئے اور ہر طرف کمپیوٹرز جو ہیں وہ آف ہو جائیں، تو پتہ چلے کہ جناب جو یہ ہمارے پنجاب کے صدر کی کال تھی، کوئی کمپیوٹر نہیں چل رہا، اے سی چل رہے ہیں صرف۔ کیونکہ گورنمنٹ کو نقصان ہو، ہم نے کام نہیں کرنا، ان کو پتہ چلے کہ ان کا بھی کوئی ان کی آواز ہے، ان کو سننا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ کاشف شہزاد صاحب کی سربراہی میں یہ آواز اب پنجاب کی آواز بن گئی ہے، اور انشاءاللہ ہر ضلع سے، ہر اسکول سے یہ آواز اب آئے گی، اور میں دعا گو ہوں اس کی ترقی، کامرانی، اور یقین دلاتا ہوں ڈویژن کی سطح پر، اپنے ضلع وہاڑی کی، اپنے بورے والا تحصیل کی، اپنے بورے والا کے ممبران، اپنے ضلع وہاڑی کے ممبران اور تمام کمپیوٹر ٹیچرز کی طرف سے کہ انشاءاللہ جب بھی یہ آواز دیں گے انشاءاللہ ان کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور ان کو نظر آئے گا کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو جلدی سے جلدی حل کرے، اور ان کی جتنی وہاں کوشش یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہماری کوششوں کے ساتھ ہم سب اپنی جو منزل ہے، جو مین ہمارے ایمز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں جن کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، وہ سارے آبجیکٹیوز ہم حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا جناب کیسر ندیم صاحب ہمارے دعوت دوں گا ڈسٹرکٹ لیا سے، ڈسٹرکٹ لیا کے صدر ہیں عامر شبیر بھوتلا صاحب، ڈسٹرکٹ صدر لیا جناب عامر شبیر بھوتلا صاحب، آپ کی بھرپور تعریف ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب پیکٹ پنجاب کے صدر جناب کاشف شہزاد چودھری صاحب، پیکٹ جنرل سیکرٹری پنجاب جناب شہزاد الدین کیسر صاحب، سینئر نائب صدر جناب ارشاد ملک صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا
پورے پنجاب میں سے کہ انہوں نے ہماری ڈویژن کو سب سے پہلے سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میٹنگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں جناب چودھری عتیق الرحمان احمد صاحب، ان کے بھائی کا بہت بڑا پرابلم تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ ان کی طرف سے میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ وہ نیکسٹ انشاءاللہ وہ تشریف ضرور لائیں گے۔ باقی جتنے لوگ جن جن اضلاع سے آئے ہیں میں ان کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہہ دل سے مشکور ہوں۔ وہ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب عامر شبیر بودلہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ڈی جی خان ڈویژن کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری جناب محمد اکرم سکھیرا صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمد اکرم سکھیرا صاحب، ڈویژنل جنرل سیکرٹری ڈی جی خان ڈویژن، جناب اکرم سکھیرا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا جو کہ اتنے دور سے سفر کر آئے، خصوصی طور پر بہاڑی کے بھائی جو کہ جن کی میٹنگ کال تھی اور انہیں آج یہاں سفر کرنا، اور اس کے علاوہ راجن پور کے دوست جو کہ تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی کہ وہ ہمارے شہر مظفر گڑھ میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست بھیا سے جو آئے ہیں، مجیب خان سے آئے ہیں، ان کو ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو تنظیم ہے پیک، اس کو شروع ہوئے تقریباً 2 سال کا قریب عرصہ ہوا، 1.5 سال تقریباً۔ آپ دیکھیں کہ ہماری اس تنظیم میں بہت سے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کہ جب ہم ابتدا میں آئے تھے 2009 میں تو ہم پر بہت سی سختیاں کی جاتی تھیں، کبھی فلاں کام کرنا ہے، کبھی فلاں کام کرنا ہے، کبھی یہاں جائیں، کبھی وہ کام کریں، کبھی سلاب میں گئے، کبھی کہاں گئے۔ لیکن الحمدللہ اب ہم سر اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں، کیونکہ یہ پہچان ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ پہچان ہمیں پیک سے ملی، جس کے روح رواں شیر پنجاب چودھری کاشف شہزاد چودھری سے اور ہمارے جنرل سیکرٹری شہزاد احمد صاحب۔ اور اس موقع پر جو سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ملک شاہ صاحب، ہمارے جو پیک پنجاب کے سینئر نیب صدر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی کس طرح مجبوری کے تحت لیکن کتنے دور سے سفر کر آ رہے ہیں، اور ہمارے دوست جو بالکل صحت مند ریاض سے انہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ ہمارے مظفر گڑھ یا نزدیک آنے کے لیے بھی کتراتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی موٹیویشن کرنی چاہیے، ایسے دوستوں کی ایسے لوگ موٹیویشن کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، ہمارے جب ایک کام پر ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح جب ہم ان کو ایک دوسرے کو پروموٹ کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوست جو ہمارے ساتھ اب نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دیسی طریقہ بھی استعمال کرنا ہے، وہ ہم نے جی سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو دوست نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دوست سارے اکٹھے ہو کر اس کے پاس پہنچیں گے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ انشاءاللہ خود جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ انشاءاللہ جہاں بھی میٹنگ ہوگی جہاں بھی ہوگی، اور ہم اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہاتھ جو ہے یہ بھرا ہوا ہوگا۔
ये अभी काम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा होगा। और इन्हीं बात के साथ, इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जो दोस्त हमारे नहीं हैं उनको इस बारे में थोड़ी सी आगाही दें कि भाई ये जो काम चल पड़ा है ये अकेला हमारा नहीं है, आपका भी। इसमें सिर्फ हमने शुरू नहीं होना, इसमें आपका भी फायदा होना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इसमें आपका भी छुटकारा होना है। और आप अगर हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम हर किस्म की परेशानी जो है वो झेलेंगे और इंशाअल्लाह हर मुसीबत का मुकाबला भी करेंगे और उसमें कामयाबी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जनाब अकरम सुखेरा साहब, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी डीजी खंड अभियान, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत ही अच्छी बातें और मोटिवेशनल बातें की हैं उन्होंने। और इंशाअल्लाह उन्होंने जो मशवरा दिया है उस पर भी हम तमाम दोस्त इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा इस तरह का जम्मे गफ़ीर देखने के बाद जो दोस्त हमारे एक्टिव नहीं हैं इंशाअल्लाह वो भी एक्टिव होंगे, क्योंकि हमने जो दोस्त एक्टिव हैं हमने खुद मुतहर्रिक हो के इतना काम करना है कि जो दोस्त हमारे मुतहर्रिक नहीं है वो हमें देख के वो थोड़ा सा उनके अंदर जज्बा भी पैदा हो और शर्मिंदगी भी पैदा हो कि हम भी तो इसी टीम का हिस्सा हैं, हम भी IT टीचर हैं, कल को हमने भी एक दूसरे को मिलना है और शक्ल दिखानी है। और अगर हमसे कोई पूछ लेगा वक्त गुजरने के बाद, जब वो कंप्यूटर अलाउंस भी ले रहा होगा, जब वो SSB बन जाएगा, जब उसको ये क्लैरिकल काम से भी जान छूट जाएगी, तो उससे अगर कोई दोस्त पूछे यार इस मकाम तक पहुंचने में तुम्हारा क्या किरदार है और उसको उस वक्त शर्मिंदगी ना हो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी मंजिल करीब है। और जैसे जैसे हमारे दोस्तों की तादाद हमारे साथ, हमारे टीचर की तादाद हमारे साथ जुड़ती जाएगी और हमारी मंजिल हमारे साथ करीब से करीब तक पहुंचती जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ जितने भी मसाइल थे, मैं ये कहने के में आर महसूस नहीं करूँगा कि वो हमारी अपनी भी कमी और कोताही की बुनियाद पर हैं। अगर किसी स्कूल में किसी IT टीचर ने स्टैंड लिया ज़ाती तौर पे, तो उसकी कुछ हद तक जो है उस क्लैरिकल वर्क से जान छूट गई, लेकिन सब में इतनी जुर्रत और इतना हौसला नहीं होता कि वो अपने हेड के सामने या महकमे के सामने सीना सपर होकर ठहर जाए। लेकिन इस पैक्ट पंजाब की जो हमारी बेस है, बुनियाद है, हमारी बैक है, इस बैक को देखते हुए हमारे सारे दोस्त इंशाअल्लाह अपने हेड को आप ये कह सकते हैं कि सर जी ये क्लैरिकल वर्क जो है वो हमारा नहीं है। अब हम अपना जो ऑफिशियल लेटर्स हैं वो उनको दिखा सकते हैं, अपने अफसरान बाला को जाकर बता सकते हैं कि सर जी आपके हुक्म के बावजूद भी हमारे हेडमास्टर साहबान हमसे ये क्लैरिकल काम ले रहे हैं। और ये सब कुछ किसकी बुनियाद पर है? पैक्ट पंजाब की बुनियाद पर है। अब मैं दावत दूंगा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से अहमद खुर्शीद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पैक्ट पंजाब के अहमद खुर्शीद साहब, जिला राजनपुर जनाब अहमद खुर्शीद साहब, आपकी भरपूर तालियों में जनाब अहमद खुर्शीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी साहब और शहजाद नदीम कैसर साहब जनरल सेक्रेटरी, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक जो बूटा लगाया है पूरे पंजाब में और यहाँ इनके आने पे, हमें इकट्ठा करने पे। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ की टोटल टीम के हम मशहूर हैं। पहले भी एक बार आप लोगों ने इसी तरह हमारा वालियाना इस्तकबाल किया था, अब फिर आपने इसी तरह किया है, बड़ी मेहरबानी आपने की। उसके बाद मैं एक शेर काशिफ साहब की नज़र करूँगा। शेर तो आपने आम रूटीन में सुना होगा बहुत बार, लेकिन इन पर सूट करता है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो काशी भाई आप इसी तरह पंजाब से शुरू हो, लाहौर से, और हर डिवीजन में एड़ियाँ रगड़ते रहें और हम आपके नक्शे कदम पे हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह एड़ियाँ रगड़ने का सिलसिला अपना जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, जब पिछली बार मुजफ्फरगढ़ आया तो कुछ कम तादाद थी, आज बहुत सारे नए चेहरे हैं और कुछ चेहरे ऐसे बैठे हैं जिनसे मैं पहले शनासा हूँ जो पैक्ट का हिस्सा नहीं थे, आज उनको देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो इंशाअल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट में पूरी कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टाइम पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आएंगे।
باقی جو ایجنڈا یا پالیسی کے حوالے سے تو کاشف صاحب کے ہوتے ہوئے میری ضرورت نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں. انہوں نے آئی ٹی ٹیچرز کے تمام مسائل کو اچھی طرح سے ہر پلیٹ فارم پہ اجاگر کیا ہے, شہزاد بھائی نے, کاشف بھائی نے. میں تھوڑا سا یہاں پہ موٹیویشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, جو مجھے شدید مطلب اس کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی. اب خیر اویئرنیس آتی جا رہی ہے, تو اگر ہمیں اپنے مسائل یا اپنی پریشانی ہی بتانے کے لیے, منوانا تو دور کی بات, بتانے کی بھی ہمت نہیں ہے, تو پھر ہمیں جینے کا حق نہیں, ہمیں قدم جینے کا حق. ہم سے پھر مدعے ٹھیک ہیں, اور ہمارے پاس تو اتنا بڑا موٹیویشنل سورس ہے ملک ارشاد. اس کی اگر ہم ایک مطلب اس کو صرف ایک آئیڈیل آپ بنا لیں, آئیڈیل اس کو اپنا لے لیں, تو کس طرح یہ انسان اسٹرگل کر کے تمام ڈویژنس کو متحرک کر کے ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو ہمارے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے آپ کو کسی قسم کی کوئی معذوری, اور اس نے کبھی اپنی معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا, یہ اس کی یقین کرے اسٹرینتھ ہے. اور میں ارشاد بھائی سے بہت عرصے سے واقف ہوں, پیکٹ سے پہلے ان سے بہت اچھا میرا تعلق ہے, بڑے بھائیوں کی طرح, دوستوں کی طرح ہمیشہ رہے ہیں. تو ان کو اگر ہم دیکھتے رہیں اور پیکٹ کو ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی نقصان ہو یا کوئی ہمیں جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. ملک ارشاد ہمارے پاس ہے. ارشاد بھائی آپ کی بہت مہربانی ہے. اور ایک بات کاشف بھائی میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, بعض اوقات ڈسٹرکٹ کے دوستوں کا رویہ دیکھ کے دل کرتا ہے چھوڑو یار گولی مارو, کیا ہم نے اکیلے نے الاؤنس لے لینا. پھر یہ بندہ واحد ہوتا ہے جس کی کال آتی ہے یا اس کو میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں نہیں یار یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کاشف شہزاد صاحب کو یا شہزاد ندیم صاحب کو یا ملک ارشاد کو کوئی سہرے بنا دیے, کوئی اونچی پوسٹ پہ اٹھا دیا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور بھائی ان سے ان کا گھر چھین لیا, ان کے بچے چھین لیے, ان کا کاروبار چھین لیا, ادھر ذلیل ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور ہم اپنے گھر سے نکل کے اسکول تک 1 کلومیٹر کا فاصلہ, مظفر گڑھ کے بھی پورے لوگ نہیں آتے, راجن پور میں اجلاس کر لیں, راجن پور کے پورے دوست نہیں آتے. اور ہم نے جب الاؤنس لینا ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا, ان میں سے کسی ایک کو کٹ لگ جانی ہے ان کے جرائم کے سزا کے طور پر, یقین مانے ان کو وہ الاؤنس بھی نہیں ملے گا. حافظ ناصر صاحب کے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, کاشف بھائی پہ پرچے ہوئے ہیں, تو ہم صرف ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم نے تو کہیں ہمارا نام بھی نہیں آنا کہ احمد نے احتجاج کیا تھا, اس کا کٹ لگا لو, اس کا الاؤنس کاٹ لو. ان کے تو کٹ, ان کو کمپیوٹر الاؤنس نہیں مل رہا, ان کے کٹ جانے, اور یہ بہت سارے کٹوائے پھر رہے ہیں. آپ لوگ ایک ٹیوشن چھوڑ کے نہیں آتے, ان کے اپنے بزنس ہوں گے, اکیڈمیز ہوں گی, چھوڑ کے آئے ہیں. تو میرا صرف موٹیویشن کے حوالے سے ہے. تو یہ قطعاً کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے ان کو سہرے بنا دیے, یہ ہماری وجہ سے پنجاب میں پاپولر ہو گئے, یہ ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہیں. یہ صرف لفاظی نہیں ہے, انشاءاللہ ہر موقع پہ ہر جگہ. اور بھی کوئی نہیں ہوگا تو اکیلے کھڑے ہوں گے, تو اکیلے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک آج کل تھوڑا سیاسی سا شعر ہے, مشہور ہوا ہے, وہ اپنے دوستوں کو جگانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا. بہت اچھے سر احمد خورشید صاحب, بہت اچھی باتیں کی انہوں نے, اور یقین مانیں ہر آئی ٹی ٹیچر کی دل کی باتیں کی ہیں, اور جتنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں ان کی بھی دل کی باتیں کی ہیں. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بعض دفعہ ایسے دل کرتا ہے کہ یار اس کاوش کو ہم چھوڑ دیں. یعنی ہم ایک آئی ٹی ٹیچر کو 10 دفعہ فون کرتے ہیں, وہ 10 دفعہ میں سے 1 دفعہ سنتا ہے, اور اس طرح سے سنتا ہے کہ ہمارے اوپر احسان لگا رہا ہے. لیکن جیسے سر نے کہا, خورشید صاحب نے, کہ ان پرسنالٹیز کی قد و قامت کو دیکھتے ہوئے, ان کی کاوش کو دیکھتے ہوئے ہمارا پھر دل کرتا ہے کہ نہیں یار, ہم جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں ان کی خاطر ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ان کو چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں, بلکہ اپنی کامیابی اور اپنے ہی فائدے کو چھوڑ رہے ہیں. پچھلے دنوں یہی جیسے لاہور میں جا رہے تھے, اس میں لاہور جانے کے لیے ہم نے دوستوں کو بہت کوشش کی, اور الحمدللہ کافی سارے دوست تیار بھی تھے. تو اسی طرح کے جذبات ہمارے بھی تھے. ڈسٹرکٹ ڈی جی خان سے جناب فیصل شاہ صاحب جو ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ صدر ڈی جی خان, ضلع ڈی جی خان جناب فیصل شاہ صاحب, آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب فیصل شاہ صاحب. السلام علیکم, میرا نام
नाम सैयद मोहम्मद फैसल है और मैं डीजी खान डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले मैं काशिफ शहजाद चौधरी साहब सूबाई सदर और जो है ना शहजाद कैसर साहब को और इरशाद साहब को खुश आमदीद कहता हूँ हमारे जो है ना डिवीज़न में। और यहाँ पे थोड़ी सी बातें मैं यही करना चाहूँगा कि हमारी तकर्री 2005 में हुई थी, तो उस वक्त से इंडिविजुअल तौर पर हम जो है ना काफ़ी सारे मसाइल जो है ना उनका सामना हमें करना पड़ रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारी तनख्वाहें बंद हो गई थी। इसी तरह हमने खुद स्ट्रगल की, इंडिविजुअली तौर पर हम जो है ना दफ्तरों के चक्कर लगाते थे तनख्वाहों वगैरह के लिए। 3-3, 4-4 महीने की हमारी तनख्वाहें बंद हो गई थी। तो इंडिविजुअल तौर पर कभी हम जो है ना EDO साहब के पास जा रहे होते, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जा रहे होते थे। तो तकरीबन ये 5-6 साल का जो अरसा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा तकरीबन 7-8 साल जो है ना जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, तो इंडिविजुअल तौर पर हर कोई अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रहा था। चाहे वो कंप्यूटर अलाउंस था या जो है ना वहाँ पे के मसाइल थे या ड्यूटीज़ के मसाइल थे। तो हर जगह पे इंडिविजुअली तौर पर हम लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काशिफ शहजाद चौधरी साहब का कि उन्होंने जो है ना इनिशिएटिव लिया और IT टीचर्स की एक यूनियन को जो है ना उन्होंने फाल किया, उसकी बुनियाद रखी, और जिसकी वजह से आज जो है ना हम इस काबिल हुए हैं कि हमारे जो मसाइल हैं हम उनको अब किसी जगह पे जाके जो है ना अपने प्लेटफॉर्म की बुनियाद के ऊपर जाके अफीसरान के सामने अपने जो है ना बिल्कुल जो है ना अपने पूरे जिद्दोजहद से और जो है ना आज़ादी से बात कर सकते हैं। कोई भी हमारे मसाइल हों, जो इसके लिए उन्होंने हमें जो है ना पैक्ट की बुनियाद रख के हमें ज़ुबान दिया। बिल्कुल। तो अब हमारी जो है ना ये अब हमारे ऊपर है कि हम जो है ना इसको कितना मजबूत करते हैं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब उसके लिए जो है ना ये हर डिवीज़न में जा रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इनके हाथ मजबूत करें, हर ज़िले पे, हर डिवीज़न पे जो है ना इनके साथ हों, इनकी कॉल पे जो है ना साथ हों। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, अपने अफीसरान के सामने जाएंगे, इससे पहले भी आप जाते थे, तो वो जो आवाज़ थी वो उस आवाज़ की जो मीनिंग थी वो नहीं थी। जब आप जो है हम पैक्ट की बुनियाद पे जब अपने अफीसरान के सामने जाएंगे, तो ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ जो है हमारी जो है ना इसमें हमें जो है ना ये मजबूती देगी और इसके ऊपर हमारे काम भी होंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं ये अफसोस से कहता हूँ, हमारे जिस तरह मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ इधर आकर डीजी खान से 5 बंदों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लोग जो है ना परेशानी हमें ये है, बल्कि अफसोस है कि वो इंडिविजुअली तौर पर जो है ना अपना देखते हैं कि हमें जो है ना मुल्तान जाना है या मुजफ्फरगढ़ जाना है, तो जो है ना उसके ऊपर जो है ना अगली मीटिंग आपकी शायद इंशाअल्लाह बिल्कुल। तो बात करने का मतलब यह है कि हम जो है ना अपने दोस्तों को एहसास दिलाएंगे, ये जो आपकी जो है ना पैक्ट की जो बॉडी है या पैक्ट का जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए है। आप जब तक इसके साथ नहीं होंगे तो जो है ना आपके मसाइल हल नहीं। जब तक आप इनके हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है ना आपके काम भी रुके रहेंगे और आपके मसाइल भी बढ़ते रहेंगे। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे मुजफ्फरगढ़ कॉल हुई है या डीजी खान कॉल हो, तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, और जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना आपके लिए जो है ना वो मसाइल हल होंगे और मसाइल कम होंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीजी खान डिवीज़न का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डीजी लिया, मुजफ्फरगढ़, रावजनपुर और जो वहाड़ी से मेरे दोस्त आए हैं उन तमाम को मुबारकबाद। और मुझे आज ये देख के बहुत खुशी हो रही है, जब इस पैक्ट से पहले 2009 में हमने IT का एक काशिफ शहजाद के साथ, इजाज़ साहब के साथ
اور ہمارے لاہور کے کافی دوستوں کے ساتھ مل کے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس میں ٹوٹل 11 لوگ تھے۔ اور آج اب آپ کو جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہے اس بات پہ کہ ہم تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ جو کہ 36 ضلع ہیں وہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ جو 36 ضلع ہیں جب یہ یکجان ہو کر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہونے کے بعد ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ چاہے کسی لیول تک بھی ہو، وہ ان لوگوں کو ماننا پڑے گا جو کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو ان جو لیڈرانز ہیں ہمارے، خاص طور پہ کاشف سجاد چودھری اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ آ کے ایک ملاقات کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ جناب اعجاز حسین صاحب صدر ہیں PTU لاہور کے، آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لائیں گے۔ IT ٹیچر ہیں ہمارے، یہ سب نے ہماری تصحیح کیے ہیں، ہمارے IT ٹیچر ہی ہیں۔ اور اعجاز حسین صاحب صدر بھی ہیں PTU لاہور کے، آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لائیں گے۔ اعجاز حسین صاحب PTU کے صدر لاہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا زیادہ تر آپ لوگوں کی میٹنگز میں تعارف صدر PTU لاہور کے طور پر ہوتا ہے، حالانکہ ہوں میں IT ٹیچر، 2009 کا اپوائنٹی ہوں۔ PTU لاہور جو ہے اس کی سربراہی بھی جو سنبھالی وہ بھی کاشف بھائی کے کہنے پر ہی سنبھالی۔ PTU لاہور کے صدر ہونے سے پہلے ہم نے لاہور میں پائٹ کے نام سے، پنجاب ایسوسی ایشن آف IT ٹیچرز کے نام سے تنظیم شروع کی تھی، جس کا میں جنرل سیکرٹری تھا لاہور کا۔ پھر اس کے بعد چونکہ PTU کا ایک ونگ جو ہے وہ لاہور میں کمزور پڑ رہا تھا، تو ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے تھی، تو اس وجہ سے PTU کی ذمہ داری بھی ادھر سنبھالنی پڑی۔ بہرحال یہ الگ مسائل ہیں۔ ہم IT ٹیچرز، میرے اسکول کے ایک سینئر ٹیچر ہیں، وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو IT ٹیچرز ہیں نا، یہ اس ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں یا اس ایرا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا یہ پورا پنجاب، پورا محکمہ تعلیم جام کر دیں گے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں، دوسرے اساتذہ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا اور دیگر ٹیکنالوجی کا استعمال جس طرح سے IT ٹیچرز نے کیا اور پچھلے 1.5 سال میں اپنے آپ کو منوایا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ 2004 میں اپوائنٹمنٹ ہوئی، 2005 میں اپوائنٹمنٹ ہوئی، 2009 میں اپوائنٹمنٹ ہوئی، 10، 11، 12 اور اسی طرح مختلف سالوں میں جو ہے نا وہ IT ٹیچر بھرتی ہوتے رہے۔ پیک پنجاب کی بنیاد فروری 2019 میں رکھی گئی، جو کہ اب تک تقریباً 16-17 ماہ بنتے ہیں پیک پنجاب کی پیدائش کو۔ اس کی بنیاد کے بعد جس طرح کی ترکیب پیک پنجاب نے کی وہ کسی اور تنظیم کے خاصے میں نہیں آئی۔ PTU ہو، SES ہو، سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن ہو یا پاس پنجاب ہو، نو ڈاؤٹ یہ بڑی تنظیمیں ہیں اور کافی عرصے سے میدان عمل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی تنظیم 36 کے 36 اضلاع میں اپنی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جو یہ شرط صرف پنجاب کو حاصل ہے۔ ان 36 اضلاع میں اس نمائندگی کو اگر آپ یہ ایزی لیں کہ بہت آسانی سے ہو گیا، تو اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوا۔ یہ دن رات کی محنت ہے، جس میں ہمارے مرکزی عہدیداران، ہمارے ڈویژن عہدیداران، ڈسٹرکٹ عہدیداران، تمام اضلاع کے برابر کے شریک ہیں، اور ان تمام نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی کوششوں کو جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی انہی دنوں میں جولائی میں ہی ہم ادھر آئے ہیں، DG خان میں، یہ مظفر گڑھ میں ہی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور تب تعداد 50% کے قریب تھی ہماری، لیکن آج الحمدللہ بہت سے دوست جو ہیں نئے چہرے اور بہت سے زیادہ ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ جو نہیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ ایک اور بات جو کہ قربانی کے حوالے سے تھی،
जैसे कि वो राजनपुर से भाई थे, उन्होंने बताया कि इनको इनके जुर्म की सज़ा मिलेगी। वो जुर्म क्या है? आपकी खिदमत, आपकी हिमायत और आपके हक़ की खातिर आवाज़ बुलंद करना। इस जुर्म की सज़ा हमारे एक और लीडर ने, बल्कि कई लीडरान ने जो है वो पाई 2015 में, जब लाहौर में मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ यूनियंस को इकट्ठा किया गया। तो 10 यूनियंस का हमारा ग्रोथ था। मुख्तलिफ 10 यूनियंस के नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे, उनके जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हुए, हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए। और असातिज़ा की ये और महकमा तालीम की हिस्ट्री में पहली बार माल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने 8 दिन का धरना दिया गया। उस धरने को सुबोताज करने के लिए हमारे जो लीडरान थे उस वक्त मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा और यूटीसी यूनाइटेड टीचर काउंसिल के जो चेयरमैन थे तारिक महमूद साहब, उनकी BS 19 से BS 20 में प्रमोशन ड्यू थी। इसी तरह हाफिज़ अब्दुल नासिर साहब, उनकी भी प्रमोशन ड्यू थी। तारिक साहब पिछले साल दिसंबर में बगैर प्रमोशन दिए रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तहरीक को नहीं छोड़ा। अपने असातिज़ा की खातिर मिनिस्टर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जब्बार शाहीन और इस जैसे दूसरे और लोगों को बबांगे दोहल उन्होंने मीटिंग्स में बैठकर ललकार कर ये कहा था कि हम सरफिरे लोग हैं, हमने अगर आवाम की फलाह का बेड़ा उठाया है तो हम इसको किसी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। एक प्रमोशन के आप हमारी 10 प्रमोशन रोक लेंगे, ये हमें हमारी काज से हटा नहीं सकती। इसी तरह वो 2015 से अब तक काशिफ शहजाद चौधरी, तारिक साहब, हाफिज़ अब्दुल नासिर साहब, हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब और इनके 2 दीगर साथियों के ख़िलाफ़ जो कि पर्चे हुए, वो आज तक स्टिल कायम हैं और ये उनकी पेशियाँ भुगतने जाते हैं। लेकिन इन्होंने भी अपनी मंजिल की राह मुतय्यन की हुई है और जिसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और किसी भी दबाव या किसी लालच में आए बगैर इस कोशिश को जारी रखे हुए हैं। एंड पर एज ए IT टीचर मेरी आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि अपने इन मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे असातिज़ा लीडरान के हाथ मजबूत करें। नो डाउट एक बेहतरीन क़ियादत जो है वो आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है, लेकिन बेहतरीन क़ियादत को भी बेहतरीन सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो बेहतरीन सपोर्ट हमने प्रोवाइड करनी है। वो बाहर से आके किसी और ने वो बेहतरीन सपोर्ट नहीं देनी, वो सपोर्ट हमारी है। अमली तौर पर या माली तौर पर या जिद्दोजहद करके पैगाम रसानी के ज़रिए नहीं कोई निकल सकता बाहर, पैगाम रसानी तो कर सकता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर सकता है। वो अपने इस पैगाम को जारी और सारी रखे, फैलाए। इसी तरह जो जिस हद तक जा सकता है, 5 उंगलियां देखे बराबर नहीं होती। अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी आपके इजला के IT टीचर्स मौजूद नहीं हैं तो ये आप पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है उनकी नुमाइंदगी के लिए। और वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप में वो खूबियाँ रखी हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। वो अगर खुदा न खास्ता थोड़े से कमज़ोर हैं तो हमें उनका बाजू दस्तो बाजू बनना है। हमें उनकी नुमाइंदगी करते हुए अपने मरकज़ी अहदेदारान को मजबूत से मजबूत तर बनाना है ताकि हमारे जो बाकी माइंदा मसाइल हैं वो भी बरवक्त हल हो सकें। इरशाद साहब को जो सूबाई नायब सदर हैं पैक्ट पंजाब के, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और हमारे इस मकसद को जो है जिसके लिए हम माशाल्लाह आज हमारा तीसरा प्रोग्राम, कल 2 प्रोग्राम हमने किए। अहमद अंदर आ जाओ यार, अहमद खुर्शीद। कल 2 प्रोग्राम हमने किए माशाल्लाह। पिछले साल की निस्बत हमारे जो प्रोग्राम हैं वो पिछले साल भी हमने इन्हीं तारीख को तकरीबन इसी तरह की 3 डिविजनल मीटिंग्स की थी। इस साल भी की है, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। मैं बताने में ये लगा था कि पिछले साल की निस्बत इस साल हमारी तमाम तकारीब जो थी वो इम्प्रूव थी और यहाँ की जो तकलीफ है वो भी माशाल्लाह पिछले साल मुजफ्फरगढ़ में जो तकलीफ DG खान डिवीजन की थी उससे ये वाली इम्प्रूव है। अपनी सेकंड पॉइंट
تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری اس دفعہ جو توقعات تھیں وہ شاید چھوٹے ہالس کی نسبت زیادہ تھی کہ ہمارا خیال تھا ہمارے دوست بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. تو انشاءاللہ اس سال تھوڑا سا جو کرونا ایشو چل رہے ہیں یا باقی چیزیں ان کی وجہ سے ہم اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا بہلا لیتے ہیں کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ کم تعداد ہے. انشاءاللہ اگلے سال ہم توقع کریں گے کہ زیادہ دوست ہوں گے. بقول عمران بھائی کے کہ یہاں سے راجن پور دور پڑتا ہے اور راجن پور والے جو دوست آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. میرا تو شکریہ ادا بالکل نہیں کرنا بنتا، کیونکہ احمد کو تو میں کیا کہتے ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا بھی سے کہ ہماری جو دوستی تعلق ہے وہ پیٹ سے پہلے کا ہے. تو میں اس وجہ سے بھی لکی سمجھتا ہوں کہ پیٹ سے پہلے ہمارے کافی زیادہ دوست جو آئی ٹیز تھے ان کے ساتھ ہمارے وراثت تھے، احمد ان کا گواہ بھی ہے. تو ان سارے مختلف اضلاع میں بھی ہوتے، ان سارے ہمارے دوستوں نے ماشاء اللہ ہمارے پلیٹ فارم کو فوراً ہی جوائن بھی کیا اور ان کے سرگرم رکن بھی ہیں. اور ان میں احمد یقیناً ہمارا آخری ضلع ہے راجن پور، ہماری نظریں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں اور احمد اچھے طریقے سے اس کو چلا بھی رہا ہے، اس کو مسائل بھی رہتے ہیں. اور کاشف بھائی کا کافی مہینے ہو گئے ہیں. کاشف بھائی کا مجھے ایک آیا ہوا ہے فرمائش نامہ یوسف میں لے کہ راجن پور ہم کب جائیں گے، اور ہم احمد کی طرف سے گرین سگنل کے انتظار میں بھی ہیں کہ احمد ہمیں کب گرین سگنل دیتا ہے اور ہم راجن پور جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو لہجہ کے دوست آئے ہوئے ہیں عتیق بھائی اور ان کی جو فیملی کے ممبر بیمار ہیں ان کے لیے بے حد دعائیں. عتیق بھائی ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں اور یہاں پر عامر مدلہ صاحب بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا بھی لمبا سفر تھا. ہماری تو خواہش تھی کہ ہم لہجہ جاتے ہیں اور لہجہ دیکھتے ہیں اور لہجہ کی گیدرنگ دیکھتے ہیں. مجھے تو بہت سے دوستوں نے گروپس میں اور ان باکس میں بتایا کہ ہم لہجہ میں انتظار میں اور ہم خوش بھی تھے کہ لہجہ جائیں گے اور نیا ضلع ہے اس کو دیکھیں گے. وہاں ہماری جو ویلکم ہوگا یا میزبانی ہوگی اس کو بھی ہم انجوائے کریں گے. بٹ کیا کہتے ہیں لہجہ والوں کی یا بودلہ صاحب کی مرضی آ گئے یہاں پر ویلکم ان کو بھی. بہت پیارا ہمارا ضلع ہے، ہمارے دوست بھی وہاں بہت اچھے ہیں اور انجم حسین کا ذکر ہم یہاں پہ ضرور کرنا چاہیں گے. اکثر اس کو کہتے رہتے ہیں وہ بندہ پتہ نہیں شاہ صاحب کیسا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ لگائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اسٹینڈ لے گا تو ہم بہت جلدی ڈی جی خان کو ویسا بنا لیں گے جیسے ہم اضلاع کا ذکر کر رہے ہیں. ماشاء اللہ کاشف بھائی کی خواہش ہے کہ اگلی دفعہ ہم اکٹھے ہو کے ڈی جی خان جائیں. تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اگلی دفعہ جب ڈی جی خان جائیں تو ہم اس طرح کا کچھ نظارہ وہاں دیکھیں. تو آپ لوگوں کے لیے ٹاسک بھی بڑا ہے، لیکن آپ جو 5 اسٹارز یہاں پر پہنچے ہیں آپ کا بے حد شکریہ. مظفر گڑھ محبتوں کا ضلع بن رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی ماشاء اللہ میزبانی انہوں نے کی، اس دفعہ بھی کر رہے ہیں. یقیناً ان کی توجہ بھی ہوتی ہوگی اس سارے کام کو ارینج کرنے میں. ہمیں تو ملتان میں کچھ ایشو بھی بن رہے تھے، انہوں نے سارے ایشوز فیس کرتے ہوئے یہاں ماشاء اللہ ارینج بھی کیا ہوا ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو مظفر گڑھ کے لیے بہت زیادہ ان کی تعریفیں اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں. سکھیرا بھائی کی طرف جانے سے پہلے جو پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہیں عمران بھائی اور آپ کی ان کی مینجمنٹ کے یہ انتظامات ان کے لیے آپ ایک کلیپ ضرور کر لیں. ہمارا جو یہ آخری پروگرام ہے اس اسپیل کا، تو اس پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی جو اسپیل کا اور ایک دن کا بریک کے بعد پھر ایک اور اسپیل عید سے پہلے راولپنڈی سرگودا کا متوقع ہے. کاشف بھائی کریکشن کر رہے ہیں میری. تو سکھیرا صاحب لاسٹ ٹائم بھی ہمارے میزبان تھے، اس دفعہ بھی ہمارے میزبان تھے. ویسے تو میزبان سارے بنتے رہے ہیں لیکن جہاں ہم نے نائٹ اسٹے کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے والے میزبان تھے. تو سکھیرا صاحب کی مہمان نوازی، سکھیرا صاحب کی محبتیں، ان کی فیملی نے بھی ڈیفینیٹلی رات انگریزی والا سفر کیا ہوگا. جب ہم رات کے 12-1 بجے وہاں پہنچے تو لوگ جاگ رہے تھے، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا بے حد شکریہ الفاظ میں تو ممکن نہیں ہے. ہم ان کی محبتوں کو یاد کرتے ہوئے اس دفعہ بھی آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے سال بھی ہم ضرور سکھیرا اس پہ نائٹ اسٹے کریں گے. ایسا کاشف بھائی انشاءاللہ ضرور.
नाइट स्टे करके हम डीजी खान जाएंगे। तो बिहारी वाले जो हमारे दोस्त हैं, मेरा डिवीजन मुल्तान, और मुल्तान डिवीजन की अगली मीटिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में, ये भी हम अपने कहीं डिज़ाइन कर सकते हैं। इस दफ़ा भी मैंने बिहारी डिवीजन के दोस्तों को ये ऑप्शन दी थी कि अगर आप, क्योंकि इन्होंने अपनी जो फॉर्मेशन है वो पिछले कई हफ्तों में की है, ये पिछले दिनों में की है, बल्कि लास्ट डे तक ये लोग भी बुरे वाला में बैठे हुए थे। तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, ग्रुप्स में शेयर होती रही हैं। तो इनके पास टाइमिंग कम थी, ताहम इनकी कोर्ट में ये ऑप्शन मौजूद थी कि ये जो हमारी डिवीजनल मीटिंग थी इसको होस्ट कर सकते थे। तो क्योंकि ये अपनी बॉडीज़ को फॉर्मेट करने में काफ़ी बिजी थे, तो इस वजह से हम ये चीज़ है वो रोकना नहीं कहते। तो ताहम जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इन लोगों ने कल में ज्वाइन करना था, किसी वजह से नहीं कर सके। आज दूसरे डिवीजन में आ बैठे हैं, तारीख के मुस्तहिक हैं डेफिनेटली। और इन्होंने पिछले दिनों में रैपिड अपने दौरे करके जनाब शकील साहब ने और असगर साहब ने यहाँ पे बैठे होंगे, मुलाकात होने जा रही है उनसे, तो इन्होंने अपनी फॉर्मेशन मुकम्मल की। आसिफ इकबाल मेरा प्यारा सा दोस्त है, पीछे बैठा हुआ है मासूम सा चौके, वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मुझे इस हाल में जो चेहरा सबसे भला लग रहा है, जिसको मैं बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तरह है, बहुत मोहब्बत है उनसे, मैं बार बार आई कंटेक्ट बना रहा हूँ। आसिफ इकबाल मेरे दोस्त हैं, एनएफ वाले सामने बैठे हुए हैं, और बहुत प्यारे दोस्त हैं। बिहारी वाले दोस्त जानते होंगे, बाकी लोगों ने भी देख लिया होगा। ट्रेनर हैं और अक्सर फोरम्स पे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी अक्सर होते हैं। आप लोग में से बहुत से दोस्त फॉलो भी इनको करते होंगे। हमारी साउथ पंजाब की जो मीटिंग्स थी वो एंड होने जा रही है, तो मेरे जो साथ बैठे हुए मेरे दोस्त हैं, मोहतरम शहजाद नजीम कैसर भाई और काशिफ शहजाद चौधरी में, इन लोगों ने साउथ पंजाब को शर्फ बख्शा। पिछली दफ़ा भी पहला टूर यहाँ का रखा, इस दफ़ा भी यहाँ का रखा। तो उकाड़ा से चलने वाली 4 अफराद की गाड़ी और लाहौर से चलने वाली 5 अफराद पर मुश्तमिल गाड़ी, इनके तमाम जो मुसाफिरीन हैं सामने बैठे हुए हैं, इन सबका शुक्रिया कि ये हमारे साउथ पंजाब में आए, हमारे डिवीजन्स का विजिट किया। यकीनन ये नीली अजरक तो कल काशिफ भाई को पहना दी गई थी, बाकी यहाँ की मिठास को, यहाँ की मोहब्बतों को ये पहली दफ़ा नहीं ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। और उनको यकीनन ये फ़र्क महसूस होता होगा जब ये दूसरे डिवीजन में जाते होंगे कि हमारे लोग जो हैं वो थोड़े से ढीले ढीले ज़रूर रहते हैं, लेकिन पुरखुलूस हैं। थोड़े से हमारी हो सकता है हमारा जो आउटलुक है वो थोड़ा सा फर्निश ना हो, बट हम पुरखुलूस हैं। तो यकीनन ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करते होंगे। जो मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है उसमें ये मैं चीज़ हमेशा महसूस करता रहा हूँ कि ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रेट देते हैं, हमेशा देते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ आप लोगों को जो एक बात और मेरी तकरीर लंबी हो गई, जो मैंने पिछले कल 2 दिनों में जो किया है, वो ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं दोहराई क्योंकि मैं कर गया। तो 1-2 चीज़ें जो पैक्ट कर रही है, आगे क्या होने वाला है, डेफिनेटली हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी साहब ज़रूर आपसे बयान करेंगे। आप सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं, मज़ीद भी कॉन्टेक्ट में इंशाल्लाह। मैं जिस चीज़ को हमेशा लेके चलता हूँ वो होती है हमारी यूनिटी, वो होता है हमारा एक्टिव होना। हमारे जो ख़ास तौर पर अहदेदारान हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। जो हमारे अहदेदारान हैं उनको एक दूसरे से कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें अगर एक जनरल सेक्रेटरी है लिया का, तो उसको पता होना चाहिए कि जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फरगढ़ का कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसको पता होना चाहिए कि जनरल सेक्रेटरी जो उकाड़ा से आए हुए हैं यहाँ पे तारिक भाई, तो यहाँ बैठे थे पीछे चले गए, वो कैसा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जनरल सेक्रेटरी से कम से कम उनको कॉन्टेक्ट जरूर होना चाहिए। जो तहसील सदूर है वो उनको दूसरे सदूर से जरूर ताल्लुक होना चाहिए। वो दूसरे अजला में कैसे काम हो रहा है उनसे इंस्पिरेशन जरूर लें। और इसी तरीके से जो लोगों को ओहदे मिले हैं, अगर उनको किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है, उनको ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट पार्टी से, अपनी डिवीजनल पार्टी से, अपनी मरकज़ी क़यादत से वो रहनुमाई गाइडलाइन लेते हुए ज़रूर उनको वर्क करना चाहिए। हमारे दोस्त जो हैं वो काम करने में बहुत कमज़ोर जा रहे हैं, बहुत ढीले जा रहे हैं। अक्सर दोस्तों को जब उनको कहा गया आज की मीटिंग का या कल की, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। दोस्तों को
यकीन माने इतलात ही नहीं होती। हम कहते हैं कि हाल कम है यहाँ पे, तो हमारी वर्किंग भी बहुत स्लो सी रहती है, हम रातों में भी कम है। महीने में एक बार अपनी बॉडी की मीटिंग ज़रूर कर लें, फिजिकल नहीं हो सकती वर्चुअल कर लें, स्काइप पे कर लें, जूम पे कर लें, आईटीज़ हैं आपके पास, बहुत सी ऑप्शन हैं, किसी तरीके से भी कर लें, लेकिन अपने दोस्तों से राब्ते में रहें। जितने राब्ते बढ़ेंगे उतना ट्रस्ट बढ़ेगा और उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सराइकी में जिसको हम मान कहते हैं ना वो बढ़ेगा। जब आप उसको, जिस तरह मैंने कहा ना, मैं अहमद को कहता हूँ बस तूने आना है, जैसी पोजीशन है मुझे नहीं पता, कपड़े पहन लेंगे, गाड़ी में आपने चेंज करने हैं, ये भी मुझे नहीं पता था पहुँचो। ये जो मान है आपका तब डेवलप हो सकता है जब आपके राब्ते बार बार रहेंगे। जी काशिफ भाई, कपड़ों के बगैर भी वो कहते आ सकते हैं तो गाड़ी में वैसे भी खड़े होते हैं, ये वो इतना बोला भी नहीं है वैसे तो अपनी जो यूनियन है उसको स्ट्रांग रखें। हमारे दोस्तों ने कल भी एक दो जगह पे गिला किया जी आप हमें शॉर्ट नोटिस पे बुलाते हैं, इरशाद भाई, काशिफ भाई, यार ये ना क्या करें, शॉर्ट नोटिस पे ना बुलाया करें। नोटिस देखें जब भी मिलते हैं शॉर्ट ही मिलते हैं, लाओ नहीं मिलते कि अभी आपको नोटिस दिया जाए और कह जाए महीने बाद मीटिंग होगी, शॉर्ट ही देता है। नोटिस वैसे शॉर्ट ही मिलेंगे। हमें शॉर्ट नोटिस पर जो रिएक्ट करना है वो कब हमारा ज़बरदस्त हो सकता है, जब हमारा होमवर्क हुआ पड़ा हो। अपना होमवर्क हर वक्त रेडी रखें। होमवर्क में एक दो चीज़ें यकीनन तंजीम हमारी मुकम्मल हो तो ये हमारा होमवर्क है, हमारा फाइनेंस हमारी पॉकेट में पड़ा हो ये हमारा होमवर्क है। हम अपना होमवर्क करते रहें। लॉ से कॉल आती है, मुजफ्फरगढ़ मीटिंग होगी, डिवीजन की मीटिंग होगी, तब हम एक दूसरे को कॉलेज शुरू करते हैं, और यार क्या ख्याल है बल्लू, यार बड़े कम मेरा पानी दबा रहा है, मेरा माँ मसला है। तो दूसरा कहेगा यार मैं बजना जाना बस यार पैसे क्या नहीं, आखिरी जड़े चल रहे हो तो ईद भी नहीं खड़ी मसाइल। तो होमवर्क अगर हम बहुत अच्छा करके रखेंगे तो ये शॉर्ट नोटिस, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं रहता। हम विद इन नो टाइम और लिमिटेड टाइम हम बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं अपनी आईएफ्स को, अपनी कैबिनेट को, अपने मरकज़ को। तो दूसरा, कल मैं पिछली जो हमारी तकारीर हुई उनमें मैंने एक मुतालबा अपने जो सामने बैठे हुए दोस्त से उनसे भी किया था और हमारे किसी कार्य साहब से भी कल एक मैंने मुतालबा छोटा सा रखा। आप दोस्तों से ये मुतालबा रखा, क्या आपके ट्विटर पर अकाउंट मौजूद है सबके? इसकी आवाज़ आ रही है उनका